اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک سوال آیا ہے کہ ذکر الہی کس طرح ہماری روح کو غذا فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، اول تو ذکر الہی میں نے اس کا تذکرہ کیا بھی ہے۔ ذکر الہی جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کی یاد۔ میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں بتایا تھا کہ اللہ کا ذکر کا مطلب اللہ کو یاد رکھیں۔ کیا مطلب؟ آپ دنیا میں آ کے اپنے مقصد حیات کو نہ بھولیں، اپنے خالق کو نہ بھولیں، اور اپنی جس لیے آپ کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو آپ فراموش نہ کریں، اور ہر وقت اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر الہی ہے۔ ہمارے جو ذہن میں ذکر الہی کا تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن نہیں، ذکر الہی یہ ہے کہ آپ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو یاد رکھیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنے آپ کو یعنی اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ یعنی آپ تمام اوقات میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ ہم نے تو تقسیم کیے ہوئے اوقات، ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں، یعنی ہماری تو زندگی کا کوئی عجیب ہی حال ہے نا۔ یعنی مثال کے طور پہ دنیا کے کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو میرے فرائض میں نہیں ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ پھر ہم نے اپنے کھیلنے کے کچھ اوقات مقرر کیے ہوئے مثال کے طور پہ، اور ایسی باتیں ہیں۔ اور میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم تو اللہ کو بھلائے رہتے ہیں، یعنی اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کو بھلایا ہوا ہو اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہو، تسبیحات بھی کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو، لیکن اللہ اس سے بھولا ہوا ہو۔ یہ عین ممکن ہے، یعنی وہ اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہے، وہ اپنے رب کو بھلا چکا ہے کہ رب نے اس کو پیدا کس لیے کیا ہے۔ ظاہر کو اس نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے۔ ظاہری آپ دیکھ لیں نا اپنے بچوں کو، کس طریقے سے آپ ان کے صرف اور صرف ظاہر کی فکر مند ہوتے ہیں، بچوں کے ظاہر کی، کہ کیا ہوگا، اس کا بچے ہو گئے کیا ہوگا، لڑکیاں ہیں تو بس اس کی شادی کی فکر ہے، اس کی اماں کو 2-4 بچیاں ہو گئیں، بس شادی کی فکر ہے، شادی تھوڑے پیسے، اگر کوئی غریب ہے نا مثال کے طور پہ تو بس تھوڑا کوئی انشورنس والے ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بچوں کی تعلیم کے لیے انشورنس کروا لیں، ہم سود پہ پیسے دیں گے آپ کو، اس سے آپ اس کی شادی بھی کریں اور تعلیم بھی کریں۔ یہ دیکھیں، یہ یعنی اپنی ذہنیت کو دیکھیں، جو معاشرہ جس لعنت میں، دنیا کے خیال کی لعنت میں گرفتار ہے، تو اس کو آپ دیکھیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اپنے مقصد تخلیق کو نہ بھولیں، اپنے خالق کو نہ بھولیں۔ اس نے جس لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کا خیال رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر الہی ہے۔ تو ذکر الہی، سوال کیا تھا؟ ذکر الہی کس طرح ہماری روح کو، دیکھیں یہی غذا ہے۔ اب یہ سوال سے یہ لگتا ہے کہ آپ ذکر الہی کو کوئی خاص چیز یعنی سمجھتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری روح کو غذا کیسے فراہم کرتا ہے۔ یہ سوال میں اب اگر آپ دیکھیں نا، سوال ایسا ہے کہ ذکر الہی کس طرح ہماری روح کو، اب یہ سارا ہی یعنی بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے نا جواب دینے والا، کہ اس کا دیکھو کس طرح ذکر الہی۔ تو بس میں نے پہلے تو آپ ذکر کے متعلق اپنا ذہنیت کو درست کریں کہ ذکر ہے کیا چیز۔ اس کا میں نے تفصیلاً یعنی جواب بھی دیا ہے،
مثال کے طور پہ دوبارہ ایک مثال میں بیان کر دیتا ہوں. ایک والد ہے، دکاندار ہے، یا ہول سیل کا کام ہے مردان میں. وہ ایک 20 لاکھ روپے اپنے بیٹے کو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جاؤ کراچی جاؤ اور لے جاؤ، یہ سودا سلف جو ہے یہ چاہیے ہمیں، دکان میں کمی ہے کہ سامان کی کمی ہے، 20 لاکھ روپے کا تم سامان لے آؤ. وہ چلا جاتا ہے، لیکن ایک دو دوستوں کو لے جاتا ہے. نوجوانی ہے، نوجوانی کا نشہ ہے، کراچی ہے، ہاکس بے ہے اور کلفٹن ہے اور منوڑا ہے. تو وہ چلا جاتا ہے، پیسے لے جاتا ہے، لیکن وہاں عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا. تو اور بھول جاتا ہے وہاں اپنے ضرورت کو یا وہ مقصد جس لیے آیا تھا. وہ اب یہ ہے نا کہ وہ بس یہ مختصر بات ہے. انسان آیا ہے کمائی کے لیے، دنیا ہے کمائی کی جگہ. یہاں آپ نے کمانی ہے جنت. جنت ایسی جگہ ہے جو آپ نے کمانی ہے. دوزخ آپ کو بغیر محنت کے مل جائے گی. جنت کمانے کے لیے آئے انسان، کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہاں جنت کا سودا کرنا ہے ہمیں، اور وہ مضمون آیا ہے قرآن میں، پھر بھی کبھی آ جائے گا کہ کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے، کیا خریدنا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہاں یعنی ہم آئے ہیں کمائی کے لیے، اور یہاں ہم نے اللہ کی جس لیے آئے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے. آ رہی ہے سمجھ؟ ہم جس لیے آئے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں زندگی گزارنی، وہی کام کرنا ہے جو جس لیے آئے ہیں. اگر آپ اس کام کو بھول کر کسی اور اللہ تللو میں زندگی گزارنے لگے، آپ دیکھ لیں اپنے، یہ میں بچوں کی مثال ایسے دیتا ہوں کیونکہ ایک تو ہم خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گمراہی کے راستے پر خوش ہوتا دیکھتے ہیں. میرے بچے نے، یعنی آپ کا بچہ پاس ہو گیا مثال کے طور پہ، فرسٹ ڈویژن آ گئی تو مٹھائی تو پھر لازمی ہے. اس کی سالگرہ ہے تو کیک تو پھر لازمی ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن آپ کی نظر ساری ظاہر پر ہے. آپ کی نظر صرف ظاہر پر ہے. وہ پاس ہو گیا، مٹھائی منگواؤ. شادی ہے اور پھر شادیاں بجاؤ. یہ تو ضروریات زندگی ہیں، اس میں نہ خوشی ہے نہ کوئی غم کی بات ہے. لیکن میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. پھر ذکر الہی کو ہم کوئی خاص چیز سمجھتے ہیں کہ اتنی بار تسبیحات کر لی. آیت کریمہ کا آپ دیکھیں، بوریوں کی بوریاں گٹھلیاں رکھی رہتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں پڑھو شاباش آیت کریمہ کا ورد کرو. اور پھر وہ فیس بک پہ باز آتا ہے ہم نے ایک زنجیر بنائی ہے اور اس میں آیت کریمہ کے 25 کروڑ کی زنجیر بنانی ہے. یعنی آپ اپنی ذہنیت کو دیکھیے، بس آپ نے بس ظاہری الفاظ کے ورد کو ذکر سمجھ لیا، اور پھر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ روح کو غذا یہ کیسے. یعنی وہ ساری سوچ ہی ایسی ہے نا کہ ذکر الہی کو کچھ آپ الگ چیز سمجھ رہے ہیں. بھئی اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ ذکر الہی ہے. آپ اپنے شوہر سے تمیز سے بات کر رہی ہیں اپنے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، یہ ذکر الہی ہے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھ کے اس سے مناسب اچھا برتاؤ کرے، یہ ذکر الہی ہے. آپ کما رہے ہیں، آپ رزق حلال کما رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، اس میں آپ اپنا جو حق ہے دے رہے ہیں جائز طریقے سے، جو منافع ہے جائز طریقے سے لے رہے ہیں، کام اطمینان، یہ ذکر الہی ہے. تو یہ مطلب اس بات اب یہ کچھ ذکر الہی کس طرح ہماری، تو بہرحال یہ اگر ہماری ذہن کی وہ ترتیب اگر صحیح ہو جائے نا، تو یہ سوال پھر
اس کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی. ساری زندگی آپ نے یاد الہی میں گزارنی ہے. ساری زندگی آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے گزارنی ہے. یہی ذکر الہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم